بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ آپ اکیلے کھانا کھانے کے عادی نہیں تھے۔ اگر ان کے پاس کوئی مہمان نہ آتا تو آپ خود راستوں چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور مسافروں کو کھانا کھانے کی دعوت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مہمان تلاش کرنے کے لیے ایک شاہراہ پر گئے۔ وہاں انہیں ایک ایسا مہمان ملا جو کافر تھا۔ آپ نے اسے کھانا کھانے کی دعوت دی۔ اس نے دعوت قبول کر لی۔ آپ اسے مہمان خانے لے آئے، اس کے ہاتھ دھلائے اور پھر اس کے سامنے کھانا رکھا۔ مہمان نے جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، دوست کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ مہمان جو کافر تھا اس نے کہا، میں کسی کو رب نہیں مانتا اور میں کسی کا نام لے کر کھانے کی ابتدا کرنے کا کاہل نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا اصرار کیا کہ بسم اللہ پڑھے، لیکن مہمان اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ مہمان اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنے مہمان کو کیوں نکالا؟ یہ پہلے دن سے ہی ہمارا منکر ہے، لیکن ہم نے تو اسے مسلسل 70 سال سے رزق دیا ہے۔ تمہارے دروازے پر تو یہ آج پہلی بار آیا ہے، مگر تم نے اسے دھتکار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے طرز عمل پر شدید ندامت ہوئی اور آپ دوڑ کر مہمان کے پیچھے گئے اور اس سے اصرار کیا کہ وہ واپس آئیں اور کھانا کھائیں۔ کافر مہمان نے کہا کہ میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک کہ مجھے آپ سب نہیں بتا دو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس خدا کی محبت میں میں نے تجھے بھوکا اٹھا دیا تھا، اس خدا نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو روزہ اول سے ہی ہمارا منکر ہے، مگر ہم نے اس کا رزق نہیں بند کیا، اس کے حصے کی روشنی بند نہیں کی، اس کی اولاد نہیں بند کی۔ ہم تو 70 سال سے اسے رزق دے رہے ہیں۔ آج یہ پہلی بار زندگی میں تمہارے پاس آیا تو تم نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جاؤ اسے راضی کرو، کھانا کھلاؤ۔ یہ میرا بندہ میرا نام لے یا نہ لے، وہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر نبی کے دروازے سے کوئی بھوکا چلا گیا تو یہ ہماری شان رضا کی توہین ہوگی۔ جب کافر نے یہ بات سنی تو شرمندگی سے اس کی گردن جھک گئی اور کہنے لگا کہ میں بھی کتنا نالائق ہوں، اتنے عرصے سے اپنے مہربان خدا سے غافل رہا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا شمار صالحین میں ہونے لگا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3356 میں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح چھری اونٹ کے کوہان میں تیزی سے جاتی ہے، اس سے کئی زیادہ تیزی سے بھلائی اس گھر میں آتی ہے جس میں مہمان کثرت سے آتے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک دلوں کے ساتھ مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو اسے سبسکرائب کریں اور لائک کیجئے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔